السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. گزشتہ چند خطبات میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیات کے حوالے سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جس کا آخری نتیجہ یہ بیان فرمایا گیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو کلیتاً بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر وہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے تو پھر بے انتہا فضل ہیں جو تم پر نازل ہوں گے، اور اللہ کو تم غفور اور رحیم پاؤ گے، بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا۔ اس مضمون کے حوالے سے چند باتیں میں گزشتہ خطبات میں پیش کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عباد الرحمن کی اصطلاح قرآن کریم نے دراصل ایسے ہی بندوں کے لیے استعمال فرمائی ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا دراصل رحمانیت کی طرف حرکت کرنے کی توجہ دلا رہا ہے۔ اگر مغفرت چاہتے ہو، اگر تمام گناہوں سے کلیتاً نجات چاہتے ہو تو خدا کی رحمت سے تعلق جوڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور جب خدا کی رحمت سے تعلق جوڑتے ہیں تو عباد الرحمن بنتے ہیں، رحمان خدا کے بندے۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے توبہ کر لی، اب ہم رحمان خدا کے بندے بن گئے ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل سے رحمان خدا کی بندوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ اگر وہ ہم میں پوری اترتی ہے یا ہم اس کسوٹی پر پورا اترتے ہیں تو رحمان خدا کے بندے ہیں، اگر نہیں تو محض خیالات کی جنت میں بسنے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بس کلام الہی اتنا کامل اور اتنی تفصیل سے مضامین کے ہر پہلو کو روشن کرنے والا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑتا۔ بس بعض اور مضامین بھی اس سے تعلق رکھنے والے خدا نے توفیق دی تو میں بیان کروں گا، مگر آج میں عباد الرحمن کے حوالے سے قرآن کریم کی وہ علامتیں بیان فرمودہ وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو دیکھ کر آپ نے قدم آگے بڑھانے ہیں۔ جیسے مشکل راستوں پر
جگہ جگہ نشان لگے ہوتے ہیں، اور تیر کا نشان رخ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، وہ راستہ نہیں، اور اگر نشان نہ لگے ہوں تو آپ بہکتے بہکتے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ روزمرہ کی ہماری جو خدام الانبیاء کی کھیلیں ہوتی ہیں، سائیکل ریس ہو یا پیدل لمبا سفر کرنا ہو، تو خدام بڑی محنت سے ایک دن پہلے وہ نشان لگا دیتے ہیں، اور ذرا آنکھ چوکی اور انسان کسی اور سڑک پر چل پڑا۔ تو قرآن کریم اتنا منظم نظام پیش کرتا ہے، اتنی حیرت انگیز منظم تعلیم پیش کرتا ہے کہ جگہ جگہ وہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہاں جا کر یہ اس طرف مور کرنا ہے، یہاں سے اس طرف مڑنا ہے، قدم بہک نہ جائیں، اپنا جائزہ لیتے رہو تم صحیح راستے پر ہو بھی کہ نہیں۔ تو وہ جو لمبی سڑک ایک عام انسان کی توبہ سے شروع ہو کر عباد الرحمان تک اس کو پہنچا دیتی ہے، اس کی یہ نشان ہیں جو قرآن کریم کی ان آیات نے آپ کے سامنے کھولے ہیں۔ اور پہلا نشان اس کا انکساری ہے، تکبر سے خالی ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے اس لیے رکھا کہ عبد بننے کے لیے تکبر سے کلیت نجات لازم ہے، کیونکہ کسی کے سامنے انسان کوئی بھی اپنا تکبر رکھتے ہوئے سر جھکا نہیں سکتا۔ اپنی بڑائی کا ادنا بھی تصور ہو تو کسی اور کے سامنے سر خم کرنے سے وہ کے رستے میں حائل ہو جائے گا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ تو بڑی منکسر مزاجی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدم رونت سے نہیں پڑتے، بلکہ ہر قدم پر وہ اپنا عجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی کمزوری دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں ہماری طرف سے تو سلامتی ہی تمہیں پہنچے گی۔ یہ دو بنیادی صفات ہیں جہاں سے رحمانیت کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے نفس کو کلیتاً ہر قسم کے تکبر سے خالی کرنا ہوگا، ورنہ عبد کا مضمون اس پر صادق آ ہی نہیں سکتا۔ اتنا کامل کلام ہے کہ بات کو وہاں سے شروع کیا جو لازماً پہلا دروازہ ہے، اس کے بغیر عباد الرحمان کے رستے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہونن پیدا کریں اپنے اندر، یعنی جھک کر خدا کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے سفر اختیار کرنا، اور اپنے نفس کو کلیتاً بیچ میں سے مٹا ڈالنا، اور دوسروں کے لیے شر سے کلیتاً خالی ہو جائیں، کیونکہ وہ شخص جو ہر بات میں اپنے آپ کو عاجزی جانتا ہو، اس شخص کی یہ علامت لازماً ظاہر ہوا کرتی ہے کہ وہ پھر چھوٹے بڑے کو سلام ہی کرتا ہے۔ اور ایسے فقیر منش لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں الجھتے، اپنے آپ کو نیچا کہتے ہیں، ہم نیچے ہیں، ہر آئے گزرے کو سلام کہتے ہیں، بس سلام، ہماری طرف سے تمہیں سلام پہنچے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تم سے۔ تو بنی نوع انسان کے لیے خدا کے بندے عزت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور سلام کے پیغام لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ان کو بھی یہی سلام کا پیغام ہے جو پہنچایا جائے گا۔ بس یہ دو شرطیں ہیں جن سے ہمیں لازماً مزین ہو جانا، سج جانا چاہیے، کامل عز اور ہر قسم کے شر سے اجتناب۔ اب یہ دو شرطیں بھی اتنی مشکل ہیں، جتنی پیاری ہیں اتنی مشکل بھی ہیں، یعنی آئے دن روزانہ انسان سے کسی نہ کسی اور کو کوئی نہ کوئی شر پہنچ ہی جاتا ہے۔ بات چیت میں تو میں ہو جاتی ہے، دل آزاری کی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اپنی بڑائی کا کوئی کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو بعض عورتیں تو ہنستی ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کر، اور دوسری عورتوں کو اشارے کرتی ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ کس قسم کی بدی چیز ہے، فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں کی لڑکی دیکھو، فلاں کے کپڑے دیکھو، اور وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم نے ذرا لطف اٹھایا ہے۔
مگر قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تم نے اپنے اوپر رحمان کی بندی بننے کے لیے دروازے بند کر دیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی یہ علامت ہے کہ عجز اختیار کرتے ہیں. جو عجز اختیار کرے وہ تو سب سے نیچا ہوگا، اس کو دوسرے کی کمزوری پر ہنسنے کا موقع کیسے ہاتھ آئے گا؟ بس ہنسی اپنی جگہ منع نہیں فرمائی، مگر تکبر کی ہنسی منع فرمائی ہے، جہاں دوسرے کو اب نیچا دیکھ کر رعونت کے ساتھ اس کی ایسی کمزوریوں پر ہنستے ہیں جو بسا اوقات اس کے بس میں ہی نہیں ہوا کرتی. اور پھر ایسے آدمی سے ضرور کوئی نہ کوئی شر ضرور دوسروں کو پہنچتا ہی رہتا ہے. بس سلام کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ کسی جاہل نے آپ سے سختی کی بات کی تو آپ نے سلام کہہ دیا اور گزر گئے. یہ دونوں باتیں مربوط ہیں. عادت میں یہ بات داخل ہو تب یہ بات پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگر عادت میں یہ بات نہ ہو کہ میں نے خیر ہی پہنچانی ہے تو رستہ چلتے کوئی آوازہ کیسے دیکھیں اب کیسے الٹ کے اس کے جواب دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا آپ رک سکیں. یہ خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کی گہرے راز بیان فرمائے ہیں. ان کو معمولی کلام نہ سمجھیں، اپنے نفس پر اس کا اطلاق کر کے دیکھیں. روزمرہ اپنا امتحان تو لے کے دیکھیں. چلتے پھرتے کوئی آوازہ کیسا غضب سے آپ اس پر پلٹتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے نتیجے میں شدید نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ عادت جب تک مزاج میں داخل نہ کر لی جائے، ایک قاعدہ کلیہ نہ بن جائے، اس وقت تک یہ صفات پیدا نہیں ہوا کرتی. اور اس کا آغاز عجز سے ہوگا. اب نیچے آدمی کو اوپر والے کہتے رہتے ہیں، کبھی وہ سر نہیں اٹھاتا بیچارہ، وہ آنکھیں نیچی کر کے ہر بات برداشت کرتا چلا جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا عباد الرحمان ہونے کے لحاظ سے تم یہ کرتے ہو. اس لیے جو جتنا ذلیل بنتے ہو، اگر اس کی خاطر بنتے ہو تو وہ ضرور تمہیں عزت دے گا اور اپنے بندوں میں شمار کر لے گا. بس بندہ اپنی ذات میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کی ملکیت نہیں رہتی، مگر اگر مالک طاقتور ہو، مالک عظیم ہو، تو پھر دوسروں کی مجال نہیں رہتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. تو فرمایا تم اپنے مالک نہ بنے پھرنا. اپنے مالک بن کر چلو گے تو اس دنیا میں تمہارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا. تم سے زیادہ طاقتور، زیادہ سخت مزاج، زیادہ ظالم لوگ موجود ہیں، اور ساری دنیا کا مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے. ایک ہی طریق ہے، غلام بن جاؤ، اور جس کے غلام بنو وہ رحمان ہو، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے قرآن کریم سکھایا. اس رحمان کے بندے بنو تو پھر کچھ علامتیں ہیں جو تمہارے اندر ظاہر ہوں گی. وہ یہ ہیں کہ تم عاجزی کے ساتھ چلو گے، لوگوں کی باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرو گے، پھر صبر سے کام لوگے، اور رحمان کی وجہ سے. اس میں رحمان کی شان کا پیش نظر رکھنا داخل ہے. یہ بتاتا ہے یہ کلام کہ ایرا غیرہ کی اولاد اگر بدتمیزی سے بات کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، تو اس کا نقص وہیں تک رہتا ہے. لیکن اگر ایک بڑی عظیم انسان کا بچہ ہو اور وہ ایسی باتیں کرے تو اس کو غضب پہنچتا ہے، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ دیکھو، رحمان خدا کی عزت کا لحاظ رکھنا. تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں رحمان کی عظمت دلوں پر ظاہر ہو، پتہ چلے کہ کتنے عظیم انسان کے یہ بندے ہیں جو پھر رہے ہیں. اور وہ تکبر سے نہیں، وہ عز ہی سے ظاہر ہوگا. تو یہ صفات رحمان کے تعلق میں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کا پیدا کرنے کا آغاز مشکل نہیں ہے. اس کو اپنے آخری نقطہ عروج تک پہنچانا مشکل ہے، لیکن اس کے حل بھی قرآن کریم نے پیش فرمائے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا یہ امتحان ہمیں شروع کر دینا چاہیے کہ ہم رحمان خدا کے نام پر کوئی دھبا تو نہیں بن جاتے. رحمان خدا جس کے غلام کہلا کے پھر رہے ہیں دنیا میں، اس کی شان اور اس کی عزت پہ کوئی حرف تو نہیں لاتے. اور اس پہلو سے بہت ہی انکساری کے ساتھ زمین پر وقت گزارتے ہیں، عز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی طرح ہمارے آقا کے نام پر کوئی حرف نہ آئے.
اور اس کی طرف ہمارے اب کا منسوب ہونا جائز قرار ٹھہرے، ناجائز نہ بن جائے۔ یہ لوگ سلامتی کا مجسم پیغام بن جاتے ہیں، اور جو دن کو اس طرح چلتے ہیں وہ راتوں کو سو کر بسر نہیں کیا کرتے کہ سارا دن تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، عزت کے ساتھ چلیں، سلامتی کے پیغام پہنچاتے پھریں، گھر آئیں تو آرام سے لمبی تان کے سو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں تھا وہ دکھاوا تھا، وہ کسی رحمان خدا کی خاطر نہیں تھا، کیونکہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کا رحمان خدا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے دوسری آیت نے اس مضمون کو پوری طرح مکمل حفاظت دے دی ہے کہ عباد الرحمن راتوں کو جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اپنی رحمانیت سے اخذ کی ہوئی صفات کی حفاظت کرتے ہیں، اور دن کو جو لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ خدا کی خاطر جھکتے ہیں، ان کو سجدے نہیں کیا کرتے۔ جہاں تک روح کے سجدے کا تعلق ہے، جہاں تک حقیقی اطاعت کا تعلق ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں جاگ جاگ کر خدا کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ تو صاف پتہ چلا کہ ان کا دنیا کے سامنے جھکنا ان کی بزدلی یا ذلت کے نتیجے میں نہیں ہے، رحمان خدا سے تعلق کے نتیجے میں ہے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کو نہیں کرتے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کامل احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس وقت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، دور فرما دے، ان عذابها کان غراما، بہت بڑی تباہی ہے، جہنم کا عذاب تو ایسی چٹی ہے جس کے بوجھ تلے ہم پیسے جائیں گے۔ بس اس مضمون کا تعلق بھی عجز سے بھی ایک طرف عجز سے ہے، دوسری طرف اس حقیقت سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کا کامل ایمان ہوتا ہے مر کر دوبارہ اٹھنے پر، اور اگر مر کر اٹھنے پر ایمان نہ ہو تو دنیا میں وہ اصلاحات جو عباد الرحمن سے توقع کی جاتی ہیں وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ مرکزی نقطہ ہے اس مضمون کا کہ تم آخرت پر ایمان رکھو اور یقین جانو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ بس محض ایک منطقی عقلی رستہ نہیں ہے جو خدا تک پہنچائے گا، بعض ٹھوس حقائق ہیں جو پیش نظر ہوں تو پھر تمہارا خدا کی طرف سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک سفر کا جو مقصد ہے وہ کسی اچھی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایک سفر کا مقصد کسی بری چیز سے بچنا ہے، تو یہ دونوں محرکات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اسی لیے ہر نبی کو بشیرم و نذیرہ فرماتا چلا جا رہا ہے، مبشرم و نذیرہ، کہ وہ انسان کے اندر دونوں جذبے، یعنی حرص کا جذبہ، طمع کا جذبہ، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں نصیحت کے وقت، اور خوف کا جذبہ، یہ ڈر کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس جذبے کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ رحمان خدا سے محبت اور تعلق رکھتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہیں، مگر خوف بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے تعلق اور ان رستوں پر قدم مارنے کو مشکل سمجھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوم آخرت پر یقین کے بڑھنے کے ساتھ یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص جو شیر کو دیکھ لے یا کسی اور خوفناک جانور کو دیکھ لے وہ اس سے دوڑتا ہے، اور تھکا ہارا بھی ہو یہ کہہ کر بیٹھ رہا ہو کہ اب تو مجھ سے ایک قدم نہیں آگے اٹھایا جاتا، شیر دیکھے گا تو وہی قدم ہلکے ہو جائیں گے، اس قدر تیزی سے دوڑ پڑتا ہے بعض دفعہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو
تو جو مخفی طاقتیں ہیں انسان کی جو دبی ہوئی ہیں، جن کو عام حالتوں میں انسان استعمال میں نہیں لاتا، خوف کے نتیجے میں وہ ایک دم بیدار ہو جا کرتی ہیں۔ طمع کے نتیجے میں بھی ہوتی ہیں، مگر خوف کے نتیجے میں ان میں پینک آ جاتی ہے، ہراساں ہو کر وہ دوڑتے ہیں۔ بس فرمایا جہنم کا خیال ان کے اعمال کو صحت بخشتا ہے، ان کے اعمال کی بہترین تشکیل کرتا ہے۔ ہر اس چیز سے بچیں گے جس سے ان کو خطرہ ہو کہ وہ جہنم میں داخل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو منفی پہلو خوف کا ہے، یہ بھی عباد الرحمن بننے کے لیے لازم ہے کہ پیش نظر رہے، اور جتنا یقین ہوگا اس حقیقت پر کہ ہماری جواب طلبی ہوگی، اتنا ہی گناہ سے خوف آنے لگے گا، خواہ وہ کتنے ہی خوبصورت دکھائی کو نہ دیں۔ ایسے درخت جو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں لیکن کانٹے دار ہوتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھا کر ان کا پھول نہیں توڑنا چاہتے، کیونکہ ادھر ہاتھ بڑھایا ادھر زخمی ہو گیا۔ لیکن جہاں پھول بھی زہریلے ہوں یا جانور ہو جو سانپ کی طرح زہریلا اور کیسا ہی خوبصورت رنگوں میں بنا ہوا ہو، آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ تو گناہ کی حقیقت اگر اس کے عذاب کے حوالے سے معلوم کی جائے، پھر انسان کے لیے اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گناہ کے ساتھ لطف کا تعلق ذہن میں آپ باندھے رہیں اور اس کے عذاب کا پہلو نظر انداز کر دیں، تو پھر گناہ پر دلیری ہوگی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فوری طور پر یہاں مضمون کے شروع ہی میں بیان فرما دیا کہ جو خدا کے حضور اٹھتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اس میں صرف محبت کا پہلو نہیں رہتا، کیونکہ محبت کے پہلو کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان دلیر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ، اپنے محبوب کو ایک شاعر کہتا ہے کہ تیرے کرموں نے تو ہمیں گستاخ بنا دیا ہے، تو اتنا مہربان ہے کہ پکڑتا ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ بچے جن کو لمبی ڈھیل دی جائے، جس سے محبت ہی کی جائے اور ان کو ناراضگی کا خوف کبھی دامن گیر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہوتی ہے، بڑے بدتمیز اور آزاد ہو جاتے ہیں اور منمانی کرتے پھرتے ہیں، پھر ساری زندگی ان کی برباد رہتی ہے۔ تو طمع اور خوف، یہ دو پہلو لازماً انسانی تربیت کے لیے دو پہیوں کی طرح ہیں، ایک پہیے کو نکال دیں تو ایک پہیے پر گاڑی چل نہیں سکتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وہ اٹھتے ہیں محبت سے، وہ اپنا مقام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس میں پکڑنے کی بھی طاقت ہے۔ وہ آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں انہ هو الغفور الرحیم کے ساتھ خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اور تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخشتا ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ سے کہ تصور سے لوگوں کی جان نکلتی ہے، اور دعائیں یہ کہتے ہیں جب عذاب کو دیکھتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا بے احتیاطیاں برتی تھیں۔ بس محض غفور الرحیم سمجھ کر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، خدا کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ وہ ذل قابل شدید ہے، وہ سخت عقوبت بھی کر سکتا ہے۔ بس عباد الرحمن کی دیکھیں کیسی کامل تصویر کھینچی گئی ہے، کیسی متوازن تصویر کھینچی گئی ہے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس ایسی ظالم چیز ہے تیرا عذاب، تو وہاں مستقل ٹھہرنا تو درکنار، عارضی طور پر ٹھہرنا بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بہت ہی برا عارضی ٹھکانہ ہے، اور مستقل ٹھکانہ تو بے حد و حساب برا ہے۔ اب اسی قسم کے الفاظ خدا تعالیٰ
جنت کے تعلق میں عباد الرحمان کے لیے بیان فرماتا ہے اور ان پر کھول دیتا ہے کہ تمہارے لیے اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عذاب کو قبول کر لو جو مستقر بھی برا ہوگا اور مقام بھی برا ہوگا، یا بالا خانوں والی جنتیں حاصل کر لو جو عارضی طور پر بھی بہت پیاری ہیں اور ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے بھی بہت ہی پیاری ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچوں میں بھی ایک توازن پایا جاتا ہے، اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کر دیں، نہ وہ ہاتھ اتنا روک لیتے ہیں کہ کنجوس ہو جائیں۔ یہ جو آیت ہے یہ ان تمام آیات کی طرح جو اس رکوع میں موجود ہیں، عباد الرحمان کے عنوان کے تابع ہیں، ایک توازن پیش کر رہی ہے، اور سورہ رحمان میں اسی توازن کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان میں آسمان اور زمین کے تعلق میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ تم وزن کا انصاف کے ساتھ ترازو برابر رکھو۔ وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تخسروا ولا تخسروا ہے ولا تخسروا فی المیزان، کہ ہم نے آسمان کو بلند فرمایا اور متوازن کیا تاکہ تم جو بلندی کے خواہاں ہو تم توازن میں ناانصافی سے کام نہ لینا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، کیونکہ ہر رفعت انصاف کو چاہتی ہے، انصاف ہی سے کی ترقیوں کی ہر راہ شروع ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم کے اندر ایک حیرت انگیز توازن پایا جاتا ہے، ایک ہی مضمون کو کسی جہاں بھی شروع فرمائے گا اس کی بنیادی صفات میں سے کوئی بھی نہیں بھولتی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قطعاً یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ورنہ 23 سال کے عرصے میں پھیلی ہوئی آیات ان بنیادی شرائط کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں جو ایک مضمون سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو ان تمام آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک توازن دکھائی دے گا، اور عباد الرحمان بننے کے لیے وہ توازن شرط ہے، اور قیام عدل کے بغیر عباد الرحمان بن سکتے ہی نہیں، رحم عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے، عدل ہوگا تو رحم شروع ہوگا، عدل ہے ہی نہیں تو رحم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو رحمان سے تعلق جوڑنے کی باتیں کرو، اتنے بلند ارادے رکھو اور دنیا میں بے انصافی سے کام کرتے پھرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دوسرا بڑا عظیم پیغام ہے، اور خرچ میں بھی ایک انصاف ہے۔ جو شخص خرچ میں بہت زیادہ دکھاوے کے طور پر یا طاقت سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتا، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ روکتا نہیں، اس کی بہترین زندگی گزرتی ہے۔ اور ایسے شخص غریب بھی ہوں تب بھی وہ اچھے رہتے ہیں، اور ان صفات سے عاری امیر بھی ہو تو وہ ضرور برباد ہو جایا کرتا ہے۔ بس محض روپے کی کمی یا زیادتی آپ کو سکون نہیں بخش سکتی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خرچ میں توازن رکھا کرو، خدا نے جتنا دیا ہے اسی حد تک اسی نسبت سے خرچ بھی کرو، اسی نسبت سے ہاتھ بھی روکو، جہاں خدا نے رکنے کے لیے کہا رک جاؤ، جہاں خرچ کرنے کے لیے خرچ کرو، فرمایا خرچ کرو، مگر توازن کے ساتھ۔ تو جو اپنی طاقت کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرتا ہے وہ ہر قسم کے نقصانات اور دکھوں اور مصیبتوں سے بچتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ بھی انصاف کے تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا ہے کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن کریم شرک ٹھہرانے کو ظلم کہتا ہے، جو عدل کے منافی برعکس مضمون ہے۔
بس جہاں بھی قرآن کریم میں شرک کی برائیاں بیان ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، اٹھا کر کھول کر دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو ناانصافی کا اور عدل کے فقدان کا یا ظلم کا مضمون دکھائی دے گا۔ تو جو خدا کا ہے خدا کو دو، یہ انصاف ہے۔ فرضی بتوں کو وہ دے دو جو خدا کا ہے، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے، اور ظلم ناانصافی ہی کے معنوں میں نہیں بلکہ اندھیروں کے معنی میں بھی حد سے زیادہ ایک کبھی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بس ظلم دونوں معنی رکھتا ہے، ایک ہے اندھیرا، تاریکی، جہالت، اور ایک ہے ناانصافی، کسی کا حق لیا، کسی اور کو دے دیا یا اپنا لیا۔ اور یہ لفظ شرک کے تعلق میں سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، کیونکہ شرک میں یہ دونوں باتیں سب بڑی نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں، جہالت حد سے زیادہ اور ظلم بھی حد سے زیادہ، یعنی ناانصافی بھی حد سے زیادہ۔ تو فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور آگے دیکھیں پھر انصاف کا مضمون، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یعنی جو کسی کے اموال پر ہاتھ نہیں ڈالتا، جو کسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ ناحق جان کیسے لے سکتا ہے؟ کہتے یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو کبھی بھی ناحق کسی کی جان نہیں لیتے، الا بالحق، سوائے حق کے جو خدا بخشتا ہے، کیونکہ مالک وہی ہے۔ جب حق ان کو کہے تو پھر حق کے تقاضے پورا کرنا ان کا فرض ہے، کیونکہ حق کو چھوڑنا بھی تو گناہ ہے۔ تو جہاں حق یہ کہے کہ یہاں جان لینا لازم ہے، یا جہاں حق یہ کہے کہ اجازت ہے، دونوں صورتوں میں جہاں مجاز بنایا گئے ہو، چاہو تو جان لو، چاہو تو نہ لو، دونوں صورتیں برابر ہو جائیں گی۔ جہاں حق ہو کہ تم نے لازماً جان لینی ہے، یہاں وہاں تمہارا فرض ہے کہ جان لو۔ اب جب مسلمان مجاہدین غیر مسلم طاقتوں سے نبردازواں ہوتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے دوران، جو جہاد بالسیف تھا، یعنی اس جہاد کے دوران یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ کسی کو جس کی جان لے سکو اس لڑائی کے دوران اس کی جان نہ لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت ہے، بڑے نرم دل تھے، بات بات پر رونا آ جاتا تھا، بے حد شفیق، لیکن جہاد کے دوران ان کا بیٹا جو اس وقت تک کبھی مومن نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، وہ ان کے مقابلے پر لڑ رہا تھا۔ ایک موقع پر ان کے بیٹے کو یہ موقع ملا کہ حضرت ابوبکر کو قتل کر سکتا، لیکن اس نے نہیں کیا، اور بعد میں اپنی طرف سے احسان کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں کیسا فرما بردار بیٹا ہوں، یہ کہا کہ اپنے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کو یاد ہے وہ جنگ جس میں آپ بھی شریک تھے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے، اور میں مشرکوں کی طرف سے شامل تھا۔ ایک ایسا موقع تھا کہ میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا اور تم میرے مقام پر ہوتے تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا، ناممکن تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ یہ ہے قتل بالحق۔ بعض قتل میں حق کا تقاضا ہے، وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ تم قتل سے باز آ جاؤ۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنے تو لازم قتل کرنا پڑے گا، اپنے دل کی بات نہیں دیکھنی ہوگی۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ ولا یزنون، اور وہ موت کے تعلق میں بھی اسی طرح انصاف سے کام لیتے ہیں جیسے زندگی کی پیدائش کے تعلق میں۔ اب عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں کہ یہاں یزنون کا کیا مطلب ہو گیا، اچانک قتل کی باتیں ہو رہی ہیں اور زنا نہیں کرتے۔ قتل سے جان لی جاتی ہے، اور قتل ناحق وہ ہے جہاں آپ کو اجازت نہیں اور آپ نے جان لے لی، اور زنا کے ذریعے زندگی پیدا کی جاتی ہے، اور وہ زندگی پیدا کی جاتی ہے جس کی پیدا کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ تو آپ محیی بھی بن جاتے ہیں، ممیت بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ کی صفات ہیں کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، آپ دونوں صفات پر قابض ہو بیٹھتے ہیں،
اور اس کا بھی شرک سے تعلق ہے. ولا یدون مع اللہ الہا آخر، جو خدا کی چیزیں وہ خدا کو دیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے. بس موت کا اختیار خدا کو ہے، کوئی اور نہیں ہے جو کسی کی موت کا فیصلہ کر سکے. پیدا کرنے کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر پیدا کرے. اور یہ خدا کے وہ بندے ہیں جو قتل بھی حق کے ساتھ کرتے ہیں اور پیدا بھی حق ہی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ مضمون ہے، زنا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں لازماً پھر ایسے موقع پیدا ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ باتیں کرے جو اوپر بیان کی گئی ہیں تو بہت بڑا گناہ کمانے والا ہے اور اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. یلقا اسامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کمایا اور اس گناہ کا بد نتیجہ وہ دیکھ لے گا. پھر فرماتا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جی نہیں کچھ جی یہ انہوں نے چھوڑی ہے، انہوں نے لکھی ہے، میں نے تو نہیں چھوڑی. یوم القیامہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ اسی کی بات آتی ہے. کیوں جی وہ آیت غلطی سے رہ گئی ہے؟ حافظ صاحب، حافظ مبارک صاحب، یاد ہے نا آپ کو؟ پڑھیں پھر. آپ مبارک صاحب پڑھ جائیں، آپ صاف پڑھیں گے. نہیں اچھا آپ نے ٹھیک پڑھی ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، آگے وَيَخْلُفْ فِيهِ مُحَانًا، فِيهِ یہاں فِيهِ پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھا ہی جاتا ہے. وَيَخْلُفْ فِيهِ مُحَانًا، ہاں إِلَّا مَن تَابَ، اس کے لیے ایک منٹ بس ہوگی، جو بتانے کی بتا دی بات آپ نے. اس کے لیے عذاب آئے گا اس کے پیچھے، نہ عذاب اس کو دیا جائے گا اور یضاعف لہ العذاب، عذاب بڑھا دیا جائے گا. کیونکہ عام گناہوں کے مقابلے پر یہ جو گناہ شرک کا گناہ اور زندگی اور موت کے معاملے میں خدا کی ملکیت میں دخل اندازی، یہ تمام تینوں چیزیں مل کر اتنا بڑا گناہ بن جاتی ہیں کہ فرمایا ذالک یلقی اثاما، بہت بڑے گناہ کو پہنچے گا اور اس کے عذاب کو دیکھے گا، اور ایسے شخص کا عذاب بڑھایا جائے گا اور اس میں وہ چھوڑ دیا جائے گا ذلیل اور خوار ہو کر. یعنی اس کو پھر پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم کس حالت میں ہو. الا من تاب وعمل صالحا، تاب و اصلحہ نہیں ہے، لائیں نکال لیا آپ نے، اچھا کیا. کہاں ہے؟ یلقی اثاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یخلف نہیں تھا، یخلف یا یخلف نہیں تھا، یخلد فیہ مہانا، وہ اس میں لمبے عرصے تک ذلیل و خوار پڑا رہ جائے گا. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عملا صالحا اور نیک اعمال بجا لائے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے اس کے، یہ تو کسی اور صورت سے شروع ہو گیا قصہ. جو مجھے دی گئی ہیں آیات عباد الرحمن کے بعد وہ آیتیں کچھ اور شروع ہو گئی ہیں. کس نے کی تھی کاپی؟ الفرقان ہے نا؟ ہاں یہ الفرقان ہے، وہی ہے آیت.
یہ چھوٹی نہیں ہے، وہ پہلے سے انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی ہے. ان کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے. وہ جو آیات انہوں نے لکھ کے دی ہیں وہ جس تسلسل سے میں پڑھ رہا تھا اسی میں اسی طرح آ رہی ہیں. آپ نے ان آیات سے پہلے کی ایک آیت کو یہ سمجھ لیا کہ وہ وہاں تھی. اگر وہ سمجھا جائے تو سارا مضمون ہی آگے بدل جاتا ہے. صحیح میں حیران ہو رہا تھا کہ مضمون اور طرح سے اٹھایا گیا، ابھی اور مضمون شروع ہو گیا ہے. شاہ صاحب سن لیں غور سے اس بات کو. قرآن کریم یاد تو آپ کو تھا مگر ترتیب سے یاد نہیں رہا. جو انہوں نے قرآن کریم دیکھ کر فوٹو کاپی دی وہ بالکل درست ہے، اسی طرح ہی ہے وہاں. سمجھ گئے؟ اب جا کے چیک کر لینا گھر. اب میں قرآن کریم سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. سوائے اس کے کہ کوئی شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی بدیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا. میں نے کہا بات ان کی بھی ٹھیک ہی ہے. آپ نے بیچ میں سے آیات چھوڑ کر من تابا کے اوپر چھلانگ لگائی ہے. اس لیے جو کچھ میں نے کہا آگے جب میں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ وہ درست نہیں تھا. اس کی تصحیح ہو جانی چاہیے. آپ کی غلطی ہے، ان کی نہیں ہے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. وہ آیت جہاں سے جو میں نے ابھی چیک کی ہے وہ بعد میں شروع ہونی ہے اور غلطی سے چھلانگ لگا کر اس پر پہنچ گئے، اور بظاہر مضمون وہی ہے اور تعلق بھی قائم ہے، اس لیے پتہ نہیں لگا کہ کیا غلطی ہوئی. الا من تاب و آمنا کے بعد پھر اللہ. اب میں یہاں سے دوبارہ اس حصے کو شروع کروں گا کیونکہ مضمون کے تسلسل میں یہ حصہ نظر انداز ہو گیا تھا اور اس کو اب اسی ترتیب سے پیش کرنا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم میں پیش فرمایا ہے. وہ لوگ جن کو یہ وعدہ دیا گیا کہ ان کا عذاب بڑھایا جائے گا اور بہت شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ان کے متعلق فرمایا الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ جو مضمون ہے عباد الرحمن سے تعلق نہیں رکھتا. یہاں ولا یزنون والا جو حصہ ہے، جو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، زندگی اور موت پہ قابض بن بیٹھتے ہیں، اب کچھ ان کی متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں. فرمایا اگر تم ان میں سے ہو تو عباد الرحمن سے تو تمہارا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہا. پھر یاد رکھنا تم سے یہ سلوک کیا جائے گا، اور وہ سلوک یہ ہے کہ عذاب بڑھایا جائے گا اور بہت ہی بری حالت میں تم رہو گے. یخلد فیہ مہانا، اس میں ذلیل حالتوں میں مدتوں اسی طرح پڑے رہو گے. لیکن اس سے بچنے کا ایک طریق ہے جو تمہارا رستہ موڑ دے گا اور پھر تم عباد الرحمن کی طرف واپس سفر کر سکتے ہو. تو یہ ایک ڈیویشن ہے رستے کی جسے متنبع فرما دیا گیا. اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے یہ حرکتیں نہ کر بیٹھنا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. واپس خدا کی طرف جانا ہے اگر اس جگہ سے جہاں تم جا پہنچے ہو غلطی سے، تو یہ شرط ہے کہ توبہ پھر کرنی ہوگی اور نیک اعمال ایمان دوبارہ لانا ہوگا. توبہ کے بعد ایمان یا ایمان کے بعد توبہ، یہ مضمون ہے جو یہاں کھلنا چاہیے. ایک ایمان سرسری ہوا کرتا ہے جس سے ساری بات شروع ہوئی ہے، اور ایک ایمان ہے جو حقیقی ہوتا ہے. تو جو
توبہ کر کے ایمان لاتا ہے، مراد یہ ہے کہ توبہ کر کے اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے، ورنہ اگر حقیقی ایمان نہ ہو خدا تعالیٰ کے صاحب اختیار ہونے پر اور جہنم کے حق ہونے پر، تو ایسا ایمان اس کو توبہ کرنے دے گا ہی نہیں۔ بس فرمایا تمہاری ایمان کی اصلاح ضروری ہے جو سچی توبہ سے ہوگی، سچی توبہ کرو، اور پھر جو تمہارا ایمان نصیب ہوگا وہ عملاً صالحاً تک تمہیں پہنچا دے گا۔ ایسا شخص پھر لازم ہے کہ نیک اعمال بجا لائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ اب دیکھ لیں وہی بات جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ اپنی برائیوں کو خود تبدیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن فیصلہ کرنا اور یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے آج اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے، یہ آغاز ہر انسان کے دل سے ہونا چاہیے، اس کے بغیر خدا تعالیٰ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا۔ فرمایا ایک فیصلہ کرو اور اس کی سچائی کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ تو پہلے معنی جو پہلے ہیں عمل صالحاً، اس سے مراد یہ ہے نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بات کی آیت یہی مضمون کھول رہی ہے۔ بس جو لوگ وہ شخص جو ایسی توبہ کرے گا کہ اس کے بعد نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو ہلکی پھلکی توبہ نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھپٹ پڑتا ہے، اس تیزی سے الٹ پڑتا ہے اس طرف کہ جیسے آنن فانن کو واقعہ ہو گیا ہو۔ تو جو خدا تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لے اور عذاب کی حقیقت کو جان لے، وہ پھر ٹالا نہیں کرتا توبہ کو کہ اچھا آج میں اتنا سا کر لوں گا، کل میں اتنا کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی امن میں، خدا کی حفاظت کی گود میں آ جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے الٹ پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو متابہ کا مضمون ہے، یعنی بے محابہ توبہ، ایک دم کوئی ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا ہو، ایسی توبہ، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض باتیں لازماً ہوں گی اور بعض علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں نے وہ توبہ کر لی ہے، جس کا دوسرا نام توبۃ النصوح بھی ہے، تو اس توبۃ النصوح کے بعد پھر یہ علامتیں ظاہر ہونی چاہیے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے۔ ولا یشهدون الزور کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ میرے نزدیک یہاں موقع جھوٹی گواہی کا نہیں، بلکہ وہی معنی ہے جیسے رمضان کو دیکھنے کے لیے بھی شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی کو دیکھنا بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے، اس تسلی کی خاطر کہ اہل علم میں سے کوئی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ نہیں۔ میں نے حضرت امام راغب کو کھولا تو ان کی کتاب میں اسی آیت کتاب یہی معنی پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ایسی توبہ کرنے والے جھوٹ کی طرف کسی پہلو سے اس کے آگے اس کے پاس بھی نہیں جاتے، پھٹکتے نہیں اس کے پاس۔ تو یہ معنی وہی ہے جو کہ اس کا منہ تک نہیں دیکھتے، بالکل اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اب دیکھیں آیات کا مضمون اسی طرف سے شروع ہوا تھا کہ وہ جب خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھا نہیں کرتے جاہلوں کے ساتھ، ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو دوبارہ واپس پھر عباد الرحمن میں اس توبہ نے اس مضمون کو داخل کر دیا
یعنی عباد الرحمان کا مضمون شروع ہوا، بیچ میں ان کا ذکر جو رستوں کی ٹھوکریں کھا کر بھٹک گئے تھے، انہوں نے بچنا ہے تو کس طرح بچیں گے، دوبارہ اللہ کے راستے پہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے. یہ مضمون شروع کرتے ہی وہ صفات دہرانی شروع کر دیں. ولا یشدون زورا کا ایک معنی ہے شرک کے قریب تک نہیں جاتے، کیونکہ قرآن کریم نے شرک کو زور فرمایا ہے. تو پہلے جو شرک سے بچنے کے مضمون ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. بس وہ جھوٹ کے قریب تک نہیں جاتے، شرک کے پاس نہیں پھٹکتے. جب یہ باتیں ہوں تو پھر لغو باتوں میں ان کو دلچسپی نہیں رہتی. بےہودہ لغو باتوں میں جو انسانی دلچسپی ہے اس سے ان کا دل پھر جاتا ہے، ان کو مزہ نہیں رہتا ان باتوں میں. اور اس کے نتیجے میں ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب خدا تعالیٰ کی باتیں کی جائیں، خدا تعالیٰ مراد لفظ استعمال ہوئے ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب ان کے رب کے نشان پیش کیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں پڑھتے، اس سے بہروں اور اندھوں والا سلوک نہیں کیا کرتے، بلکہ بڑی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب یہاں ایک وقت تھوڑا رہ گیا ہے، باقی حصہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. ایک اہم بات اس آیت کے تعلق میں بیان کرنے والی یہ ہے کہ آپ لغو سے منہ موڑیں گے تو خدا تعالیٰ کی باتوں میں دلچسپی ہوگی. خدا تعالیٰ کی باتوں میں دلچسپی ہوگی تو لغو سے خود بخود منہ موڑنے لگیں گے. اور یہ روزمرہ پہچان ہے کہ ہم عباد الرحمان بننے کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہٹ رہے ہیں. اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں. بعض لوگ ہیں جو نیکی کی باتیں ہو رہی ہوں، درس ہو رہا ہو، خطبہ ہو رہا ہو، ایسی باتیں ہوں تو ان کی آنکھوں سے کچھ روشنی بجھ سی جاتی ہے. وہ بیٹھتے تو ہیں اگر بیٹھیں، مگر ہر بات کو غور سے سن نہیں رہے ہوتے، تباً دلچسپی نہیں ہوتی. مگر ان کی مرضی کے ٹیلی ویژن کا پروگرام ہو تو پھر دیکھیں اچانک اندر سے ایک روشنی نکلتی ہے اور آنکھیں چپک جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے ساتھ. اور اگر کوئی بچہ شور ڈالے تو خبر چپ تو وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، میرا مزہ خراب کر دیا. تو عباد الرحمان اور جو دوسرے بندے ہیں کسی کے، ان میں بڑا فرق ہے، اور یہ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. اور ہر انسان روز برہ اپنی علامتوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور ان آیات کے ذریعے جو اس کے اندر سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ شناخت کر سکتا ہے اپنے آپ کو. بس خدا تعالیٰ نے جو مشکل رستے دکھائے ہیں، بلند منزلیں قائم فرمائی ہیں، ان کے ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. ہر قدم پر جانچ پہچان کے سائن بورڈ لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں جا کر نہ پتہ چلے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، میں کہاں جا نکلا. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر قدم آپ کو پتہ ہو کہ میں کس سمت میں قدم اٹھا رہا تھا، کس سے دور جا رہا ہوں اور کس سے قریب جا رہا ہوں. تو عباد الرحمان بننا مشکل تو ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اتنا تفصیل سے مضمون بیان فرما دیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آیات کے حوالے سے، وہ اپنی ذات میں بہت بڑا مضمون رکھتی ہے. اگر اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے تو ایک لمبا سلسلہ چاہیے ان باتوں کے بیان کا. تو سر دست میں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہیں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ عباد الرحمان والے مضمون کو ہی ہم پھر بیان کریں گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر